صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شاہ سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا اور جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے آقا ہم کو مقدر بھی تیرے در سے ملا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی عادت بنا رہا درود و سلام کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے کرم الہی میں شمس ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں
حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش پری، تیرا میرا سے ہے روح امی، تیرا میرا ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، یہی عرض ہے خالق عرض و سما، وہ رسول نے تیرے میں بندہ تیرا، وہ رسول نے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جا
شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم تو ہی بندوں میں کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے رجا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی یہ زوہنا کی قسم ہے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم اور میرے گرچہ گناہ حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا رحیم ہے ہونے کا کرم نگاہ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم یہی کہتی ہے بلبل باغ جگا کہ رضا کی طرح کوئی سے میرے پایا کہ رضا کی طرح کوئی سے میرے پایا نہیں باسی پہ شام ہوتا نہیں ہردے میں باسی پہ شام ہوتا مجھے شوقی تب رضا کی قسم الحمدللہ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے دل عزیز حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں نعروں سے استقبال کیجیے اپنے روح پر بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے آپ کی عقیدت اور محبت دار جواب سے انشاءاللہ ظاہر ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة الفاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 28 کا کچھ حصہ جو کہ 22ویں پارے میں ہے، میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ، کہ محض ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ، اس کے بندوں میں، العلماء، علم والے، یعنی محض اللہ سے اس کے بندوں میں علم والے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، بخشنے والا ہے۔ آج جو موضوع منتخب کیا ہے وہ پچھلے ہی موضوع کا ایک تسلسل ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شخصیت سے متعلق ہم نے پچھلے جمعے کچھ باتیں سماعت کی تھیں۔ آج آپ کی فقہی خدمات سے متعلق فقہی خدمت کے چند گوشوں کا تذکرہ کیا گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں جو ارشاد فرمایا کہ محض اللہ کے بندوں میں اس سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر مقام مدح ہے کہ تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اگر ہوتی ہے تو علم والوں میں ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو کہیں اللہ کی فرمانبرداری نظر آ رہی ہو، کسی شخص میں کوئی مشقتیں اٹھا رہا ہے، اپنے نفع کو نہیں دیکھتا بلکہ شریعت کی پیروی کرنے کے لیے بعض اوقات سچ بولتا ہے اور سچ بولنے میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، احکام کی مشقتوں کو اپنے جسم پر برداشت کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہا ہے، کیونکہ انسان مکلف ہے، اور مکلف اس میں مفعول کا صیغہ، اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف میں مبتلا کیا ہوا۔ لہذا اللہ تعالیٰ مکلف ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں، آزمائش میں مبتلا نہیں فرماتا۔ تو احکام شرعیہ عملیہ جتنے بھی ہیں اس میں انسان کے لیے آزمائش ہے، اور یہ آزمائش ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون پاس ہوتا ہے اس آزمائش میں، اس امتحان میں، اور کون فیل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی کسی بندے میں فرمانبرداری نظر آئے، احکام کی پاسداری نظر آئے، تقویٰ اور پرہیزگاری نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے خوف اور خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو گیا، تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ پیچھے علم کا کردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نجات کا راستہ ہے، اور وہ بغیر اللہ کے خوف کے ہو نہیں سکتی۔ لہذا نجات کے لیے فرمانبرداری لازم، اور فرمانبرداری کے لیے خوف خدا لازم، اور خوف خدا علم سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری کامیابی، ہماری فلاح، ہماری نجات اگر کسی چیز میں ہے تو وہ علم کے حصول میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر تعریف فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں فقط علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو میں نے عرض کیا کہ کہیں بھی خوف خدا نظر آ رہا ہو تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس شخص کو حاصل ہے، جس کی بنا پر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نفس کی خواہش کو پورا نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوتا۔ اس سے علم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ علم وہ شے ہے کہ جو ہر چیز کو واضح اور روشن کر دیتا ہے، اور بالکل آپ کے لیے راستہ صاف ستھرا کر دیتا ہے، اور آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کو کس راہ پر چلنا ہے۔
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر قرآن عظیم میں اس کی فضیلتیں ذکر ہوئیں کہ کیا تم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ علم والے اور لا علم یعنی جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننا کتنا ضروری ہے. آپ غور فرمائیے کہ اگر آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے مثال کے طور پر، اور آپ معلومات کے کاؤنٹر پر نہ جائیں اور کسی بھی لائن میں لگ جائیں، پتہ چلا وہ جمع کرانے والی لائن میں نہیں لگا تھا، ڈیلیوری کی لائن میں لگ گیا تھا، ابھی تو اس نے جمع بھی نہیں کروایا، غلط لائن میں لگ گیا، لا علمی کی وجہ سے 2 گھنٹے بعد نمبر آیا اور وہ سامنے سے جواب یہ مل رہا ہے کہ یہ آپ کی لائن نہیں ہے، یہ تو وصول کرنے والوں کی لائن ہے، جمع کرنے والوں کی لائن تو وہ آگے ہے. تو بتائیے اس کو اس لا علمی کی وجہ سے کتنا نقصان اور کتنی اذیت اٹھانا پڑی کہ وہ 2 گھنٹے تک لائن میں کھڑا بھی رہا، محنت بھی کی، مشقت بھی اٹھائی، لیکن اس کے باوجود نتیجہ 0 نکلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم واقعی ایک ایسی شے ہے کہ جو کشف کرتا ہے، راستے واضح اور کھول دیتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ والسلام کا مشن ہی جہالت کا خاتمہ ہے. انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے علم ہی پہنچایا ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے جہالت ختم ہوئی، ہدایت کی راہ روشن ہوئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگ گئے. لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، یا فرماتے ہیں کہ وہ مات وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، کہ جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو، اور علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام کو زندگی دے اس سے، یعنی فقط اس کا علم حاصل کرنے کا مقصد اسلام کی خدمت ہو اور کوئی مسئلہ نہ ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. تو پھر اس طالب علم کے لیے کہ جو علم حاصل کرتے کرتے انتقال کر گیا، اس کے اور نبیوں کے درجات میں جنت میں فقط 1 درجے کا فرق ہوگا. یہ کیوں ایسا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو معلوم، اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ علم کی حقیقت اور علم کی فضیلت کیا ہے. تو کیا اس علم کی فضیلت کو سننے کے بعد ہمارا لائن آف ایکشن بدل نہیں جانا چاہیے؟ ہماری ترجیحات تبدیل نہیں ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں. کوئی بھی شخص جو ہے کسی چیز کا ثواب اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں بتا سکتا، میں نہیں بتا سکتا، نہ عذاب بتا سکتا. یہ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول بتا سکتا ہے کہ فلاں چیز کی کتنی اہمیت، کتنا اس میں اجر اللہ نے رکھا ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں فلاں چیز کے اندر کتنا عذاب اور سزا رکھی ہے. یہ اللہ بتاتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، ہم اپنی عقل سے اس کا تعین نہیں کر سکتے. تو جب یہ علم کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی، اس کے بعد تو زندگی کا نقشہ ہی تبدیل ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی طالب علم اس حال میں انتقال کر جائے علم کی طلب کی صورت میں کہ وہ علم حاصل کر رہا اور اس کی موت کا وقت آ گیا، تو اس کے اور نبیوں کے درجات میں جنت میں فقط 1 درجے کا فرق ہوگا. معمولی بات ہے. انبیاء کا مقام کتنا بلند ہے، اور علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے طالب علم کو یہ مقام عطا فرما رہا ہے. تو آپ غور فرمائیے، یہ تو حاصل کر رہا ہے نا. جب طالب علم کا یہ حال ہے تو پھر علماء کا کیا حال ہوگا؟ علماء کا اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقام اونچا. تو اس علم کی فضیلت سننے کے بعد ہماری زندگی کا نقشہ تبدیل ہو جانا چاہیے، ہماری ترجیحات تبدیل ہو جانی چاہیے، پرائیورٹیز چینج ہو جانی چاہیے. لیکن مسئلہ وہ یہ کہ ہم روز قرآن سنتے ہیں، روز حدیث سنتے ہیں، لیکن اس کان سے سنو اور اس کان سے نکال دو. کوئی سنجیدہ عملی کوشش کا مسئلہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ یہ حضور نے فرمایا بات سچی ہے اور اس کو اختیار کر کے اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اسی علم کے حصول میں میری نجات ہے. لیکن نہیں، وہی سستیاں غالب ہیں، اور جو اپنی روزمرہ کی روٹین ہے اس سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹنا ہے. ہماری ترجیحات ہی کچھ اور. توجہ طلب امر یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ جب حضور سے یہ سنتی ہیں کہ مردے کو قبر دباتی ہے تو وہ فرماتی ہے یا رسول اللہ جب سے آپ نے یہ فرمایا مجھے نیند نہیں آتی ہے.
عائشہ صدیقہ پر حضور کے اس قول کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی، اور ہم بھی دن رات قرآن سنتے ہیں، اللہ کے عذابات کا تذکرہ سنتے ہیں، بہت ساری حدیثیں سنتے ہیں، ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس درجے میں ہمارا ایمان کامل نہیں ہوا، اس درجے میں ہمیں وہ ٹرسٹ جو اللہ کے رسول کے احکامات پر، آپ کے اقوال پر ہونا چاہیے، وہ عملاً نظر نہیں آتا۔ قول کے اعتبار سے تو ہم دل و جان سے فدا ہیں کہ حضور کا فرمان سر آنکھوں پر ہے، لیکن عملی طور پر ہم اس کو اس طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر آپ غور فرمائیے کہ ہماری عوام بھی اتنی بھولی ہے کہ بارہا سکھانے کے باوجود بھی مانیں گے نہیں۔ ایک عالم بیان کر رہا ہے، قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، وہ علم سکھا رہا ہے جو فرض علم ہے، اور جس فرض علم کو نہ سیکھنے کی وجہ سے بندہ فرض کا ترک حرام ہوتا ہے، حرام میں مبتلا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیے چلا جا رہا ہے، فرض کو نہیں سیکھ رہا ہے، اور اپنا وقت کس میں لگا رہا ہے؟ جی نوافل میں۔ عالم بیان کر رہا ہوگا، وہ تسبیح پڑھ رہا ہوگا بیٹھا ہوا، نفل پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے، عمرے پہ چلے جائیں گے، پیسہ ہزاروں روپے خرچ کریں گے۔ جی کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب آئے گا نیکی ہے۔ اچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا نیکی ہے؟ جی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، یہ نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ نیکیوں میں کوئی تقابل پیش فرمایا ہے آپ نے یا نہیں، کہ نیکی میں بھی فرق ہے یا نہیں ہے، کہ کون سی پہلے کرنی ہے اور کون سی کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت عابد عبادت کرنے والے پر ایسی ہے، یہ جو تسبیحاں پڑھ رہا ہے، یہ جو نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ جو بار بار عمرے پہ چلا جاتا ہے اور فرض علم نہیں سیکھ رہا ہے، تو کسی نیکی کو تو یہ ترجیح دے رہا ہے، تو کیا یہ ترجیح حضور کے فرمان کے مطابق دے رہا ہے یا اس کو مزہ آ رہا ہے؟ جو اس کو آسان لگ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت، علم والے کی فضیلت عبادت گزار پر، عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضور کو کسی صحابی پر، کیونکہ صحابہ میں بھی درجے مرتبے ہیں، صدیق اکبر کا بڑا مرتبہ اور ایک دیہاتی صحابی ہے، وہ صحابی تو ہیں لیکن درجے مرتبے میں صحابہ میں تفاوت اور فرق ہے۔ تو بتائیے ایک ادنا درجہ صحابی جو ہے، یعنی جو دیگر صحابہ کے مقابلے میں رتبے کے اعتبار سے اس کا رتبہ فرق ہے، آپ یہ اس بات کا جواب دیجئے کہ حضور کو اس صحابی پر کتنی فضیلت حاصل ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب حضور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر، اور حضور کی فضیلت کتنی ہے یہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب حضور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جس کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب ایک طرف حضور فرما رہے ہیں کہ علم کو ایسی فضیلت حاصل ہے، اور دوسرا عبادت گزار ہے، وہ بھی نیکیاں کر رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں سے صحابہ ایک موقع پر گفتگو کر رہے تھے، اور ان میں آپس میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک عابد ہوا ہے جو سارا دن روزہ رکھتا تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، عبادت گزار تھا، اس وجہ سے عبادت کی وجہ سے اس کا نام تھا عابد۔ عابد کہا جاتا تھا اس کا، عابد یعنی نام اصل تو کچھ اور تھا لیکن عابد یعنی عبادت گزار۔ اور ایک عالم تھا، وہ صرف فرائض ادا کرتا تھا، کوئی نفل نہیں، لیکن باقی سارا اپنا وقت جو ہے وہ علم سکھانے میں گزار دیتا تھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تب بھی حضور نے یہی کلمات ارشاد فرمائے کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر۔ تو توجہ طلب امر یہ ہے کہ وہ سارا دن روزہ رکھ رہا ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، ساری رات قیام کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ لیکن دوسری طرف ایک شخص جو علم والا ہے وہ فقط اللہ کے فرائض پورے کر رہا ہے، جو لازم ہے اس کو پورا کر رہا ہے، اس کے علاوہ اپنا سارا وقت علم کی ترویج میں لگا دیتا ہے، لوگوں کو علم سکھاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے مرتبے کو وہ عابد کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب حضور نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا، تقابلی جائزہ لے نیکی کا۔ تو بھائی کوئی چیز نیکی ہے، تسبیح پڑھنا، نفل پڑھنا نیکی ہے، عمرے پر جانا کس نے بتایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے حبیب یہ بتا رہے ہیں کہ نیکی میں بھی تقابلی جائزہ لو کہ کون سی زیادہ ضروری ہے۔ فرض علم حاصل کیا نہیں ہے
اور عمرے پہ چلے ہیں، وقت لگتا ہے یا نہیں؟ گھر بار چھوڑ کے پیسہ خرچ کر رہا ہے اور بار بار جا رہا ہے، لیکن اس سے چند کوشچنس کر لو فرض علم سے متعلق، اعتقادیات سے متعلق، اور جو مسلک اہل سنت کے جو ہماری روٹین کی چیزیں ہیں۔ ربیع الاول میں حضور علیہ السلام کا میلاد شریف مناتے ہیں، حضور غوث الاعظم کی 11ویں کرتے ہیں، اولیاء سے استمداد کے قائل ہیں، ذرا اس سے دلیل پوچھ لو کہ کیوں 12ویں کیوں کرتے ہو؟ وہ ابا کرتے تھے اس لیے کر رہا ہوں، دلیل نہیں دے سکے گا۔ ہمارے دادا سے چلا آ رہا ہے 11ویں ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟ آپ کا بیٹا اگر آپ کو پوچھے گا کہ والد صاحب یہ آپ جو میلاد منا رہے ہو اس کا ثبوت کہاں سے ہے اور آپ کیوں کر رہے ہو، اور اگر باپ اس کو دلیل کے ذریعے سے نہیں سمجھا سکتا ہے تو پھر وہ تو کہیں بھی چلا جائے گا۔ اس کے ایمان کی اور اس کے اعتقاد کی حفاظت کی ضمانت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین نے بہت بڑی کوتاہی کی ہے اس سلسلے میں کہ انہوں نے ان اعتقادیات کے تحفظ کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج جو یہ ٹکڑے ہو گئے، بڑھ گئے، کچھ دوسری طرف چلے گئے، کچھ قائل ہیں، کچھ ناجائز ہونے کے قائل ہیں، تو یہ ناجائز ہونے کے قائل کہاں سے آئے؟ درخت پہ ہو گئے تھے؟ سب سنی تھے، اور وہی تربیت کا فقدان تو پھر ذہن بدل گیا۔ تو اس لیے ہمیں ترجیحات سیٹ کرنی چاہیے۔ حضور کے قول کے مطابق لے لیا کہ ذکر و اذکار، نوافل۔ اب ہماری بہنیں جو ہیں ماشاءاللہ روزے رکھیں گی نفل، لیکن وہ جو مخصوص ایام میں رمضان میں روزے چھوٹ گئے ہیں جن کی قضا فرض ہے اس کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس روزے کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا۔ اور ان کو کہو کہ بھائی آپ اگر روزہ رکھنا ہی ہے نفل آپ کو، تو آپ نفل نہ رکھو، اس کی جگہ قضا کر لو، کیونکہ قضا فرض ہے، اور جب فرض ادا کرتا ہے تو نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مانیں گے مجال کر، میرا تو کافی تجربہ ہے اس سلسلے میں، پوچھنے بھی آتی ہیں، ان کو بتاتے بھی ہیں، تو مفتی صاحب وہ ہمارا شوق بھی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنا شوق ضرور پورا کریں، لیکن جو 6-8 روزے آپ کے نکل گئے پہلے وہ آپ رکھو، اس کے بعد دوسرے رکھ لو، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن نہیں۔ تو دیکھیں اصل معیار شریعت کا ہے، اور اس شریعت کے معیار کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں نے یہ علم کے اعتبار سے ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھا کہ علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ علم کے بغیر ہم نہ اپنے عقائد کا تحفظ کر سکتے ہیں، نہ اپنی عبادات کا تحفظ کر سکتے ہیں، اور نہ اپنی اولاد کی صحیح پیمانوں پر پرورش کر کے ان کے عقائد اور اعمال کی حفاظت کی ضمانت پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم ہی میں سے پھر ہماری اولادیں ہی نکلیں گی کہ ہمیں ہمارا بچہ کہہ رہا ہوگا میرا باپ تو مشرک شرک کرتے کرتے مر گیا، کیوں کہہ رہا ہوگا؟ اسی لیے کہ ہم نے تو وہ اعتقاد کو جازم کرنے کے لیے کوئی اہتمام تو نہیں کیا، پھر وہ پلٹ گیا کہ ہاں یہ خالی تھا دلیل سے، پھر کسی نے آ کر کوئی فاسد استدلال کیا، کوئی قرآن کی آیت پڑھی اور غلط دلیل پیش کر کے اس کے ذہن کو بدل دیا، بدل گیا وہ۔ اب آپ لاکھ کوشش کرتے رہو اس کو اپنی طرف لانے کی، نہیں آیا۔ یہ تو روز اول سے کوشش کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ کبھی کسی کو کوئی دلیل سے کوئی بات سمجھا دو تو پھر وہ راسخ ہو جاتی ہے، پھر وہ نہیں چھوڑتا، پھر وہ پختہ ہو جاتا ہے اس میں۔ تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے کہ قبر آگے ہے اور اللہ تعالیٰ پھر سوال فرمائے گا کہ تم نے یہ کیا بیڑا غلط کیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انفرادی غلطیوں میں معاملہ ہلکا ہوتا ہے کہ میری خطا میرے اور میرے رب کے درمیان، اللہ کرم فرمائے گا، لیکن میری ایسی غلطی، ہماری ایسی غلطی جو پورے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن جائے، وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کا انکار نہیں، اس کی رحمت کی امید رکھنا واجب ہے، لیکن اس کی گرفت کے پہلو پر بھی نظر رکھنا واجب ہے تاکہ بیلنس زندگی ہو۔ لیکن ہم فقط جو ہے وہ ایک طرف جھکتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال علم کی بات ہو رہی ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا مقام علم کے معاملے میں بہت زیادہ بلند ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، اعلیٰ حضرت کے دیوانے، اعلیٰ حضرت کی راتیں سننے والے، اعلیٰ حضرت سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والے، لیکن اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے؟ وہ علم کا پیغام ہے۔ ساری زندگی علم میں لگا دی، اوڑھنا بچھونا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علم تھا۔ تو جو پیغام اس طرف سے آ رہا ہے اس پیغام کو ہم نے قبول نہیں کرنا، بس ایک نعت گو شاعر کی حیثیت سے ہم انہیں جانتے ہیں اور تعارف کرواتے رہتے ہیں کہ آپ کی فقہی اور علمی حیثیت اور آپ کا علمی مقام کیا ہے۔ یہ تو بڑے سے بڑا عالم بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کس درجے پر فائز ہیں علم کے اعتبار سے۔
فتاوی رضویہ کی 33 جلدیں آپ نے فتوے جو لکھے ہیں 22,000 صفحات پر اور 33 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں جو گفتگو کی ہے یہ عوام الناس کے تو سروں سے جائے گی، ایسی بہترین اور اصولی گفتگو کے کسی مسئلے کا جواب دیتے ہیں۔ تو آج کل جو ہے وقت کی قلت کی وجہ سے علماء جائز ناجائز کا مختصر جواب دے دیتے ہیں، اور فتوے میں بھی مختصر دلیل ذکر کر کے، کیونکہ مصروفیتیں بہت زیادہ ہیں، ہم کسی پر جو ہے وہ بدگمانی نہیں کرتے کہ علماء جو ہے وہ جان چھڑاتے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، تو مختصر دلیل ذکر کر کے فتویٰ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پورے رسائل ایک ایک مسئلے کے جواب میں لکھ دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں شرعی حیثیتوں کا ذکر کیا تھا کہ شرعی حیثیتیں 11 ہوتی ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں شریعت اس کو 11 میں سے ایک نام دیتی ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور مستحب، یہ کرنے والے کام ہیں، اور اس کے مخالف حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ جو 10-11 درجے ہیں، اس میں سابقہ 600-700 برس کی اگر کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے تو یہ درجے فقط 8 درجے علماء نے لکھے تھے، یہ 9 درجے لکھے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظر کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہاں پر 5 ہیں تو اس کے مخالف بھی 5 ہونے چاہیے۔ فرض کے مقابل حرام، کہ فرض پورا نہیں کریں گے تو حرام کا آپ نے اگر فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو کیا ہوا، فرض پورا کر لیا، چھوڑ دی ہے تو حرام کام، تو فرض کی ضد بنتا ہے حرام، واجب کی ضد بنتا ہے مکروہ تحریمی، اور سنت موقدہ بھی ہمیں کرنا ضروری ہے، اس کی ضد بنتا ہے اساءت۔ یہ کسی نے نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے کہا اس کی ضد کیا ہے؟ شریعت کبھی خالی نہیں چھوڑتی ہے، ضد ضرور ہونی چاہیے۔ اسی طرح مکروہ سنت غیر موقدہ کی ضد مکروہ تنزیہی لکھا ہے، لیکن مستحب کی ضد نہیں تھا خلاف اولیٰ۔ یہ 2 جو درجے بیان کیے یہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیے کہ سنت موقدہ کا ترک اساءت بنے گا اور مستحب کا ترک خلاف اولیٰ کے کہلائے گا۔ تو جب آپ نے یہ درجے بیان کر دیے تو مکمل ہو گئی یہ تقسیم کہ 5 یہاں پر ہیں کرنے والے کاموں میں اور 5 ہی یہاں پر ہیں اس کی ضدیں۔ تو یہاں تو 5 کی تقسیم پوری تھی جو فقہا نے بیان کی، لیکن اس کے مقابل 5 پورے نہیں تھے، 2 کم تھے، تو اعلیٰ حضرت نے اپنی فقاہت کے نتیجے میں اس کو بتایا کہ اساءت اور خلاف اولیٰ کا مزید اضافہ ہونا چاہیے تاکہ یہ تقسیم بالکل پیرلل اور برابر ہو جائے، 5 کے مخالف 5 ہو جائے۔ یہ آپ کا علمی مقام ہے کہ 500-700 برس کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں عربی کتب کو تو اس میں یہ تقسیم نہیں ملے گی۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا صدقہ اور آپ کی فقاہت ہے۔ اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کس کس چیز میں رعایت ملتی ہے مشکل وقت میں، یعنی شریعت نے منع کر دیا ہے اور کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ شریعت جو ہے، شریعت نے کوئی حکم دیا ہے اس میں کوئی رعایت دیتی ہو۔ تو ایک چھوٹی سی لائن میں سوال کیا، اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھا کہ بتا دیتے ہاں بھائی یہ مسئلہ ہو تو رعایت مل جائے گی، لیکن امام اہل سنت، میں فتاوی رضویہ پڑھاتا ہوں اور مجھے پڑھاتے پڑھاتے 6-7 برس ہو گئے، ویسے تو تدریس کا 15 سال کا تجربہ ہو گیا، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میں مطلب آپ عالم نہیں ہیں اس لیے میں وہ ٹیکنیکل گفتگو آپ کے سامنے کروں تو آپ کو سمجھ بھی نہ آئے، اگر عالم بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے گفتگو کی جائے تو وہ بھی سمجھے گا کہ واقعتاً اعلیٰ حضرت کا جو علمی اور فقہی مقام ہے اس کا اندازہ لگانا اور آپ کی صحیح تعریف کرنا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت صرف جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ سامنے والے کو فقیہ بنا دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فقط جواب نہیں لکھا بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ آگے امت کے لیے ایسا کام ان کے حوالے کر کے چلے جائیں کہ آگے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں، کیونکہ عربی کتب کا مطالعہ کر کے اس کا نچوڑ نکال کر صحیح نتیجے پر پہنچ جانا اس میں بڑا وقت لگتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالیٰ کا ایسا خصوصی کرم ہے حضور کی محبت کے صدقے میں کہ 14 برس سے کم عمر میں یہ فتویٰ لکھ دیتے ہیں، اور آپ کے والد صاحب آپ کو افتاء کی مسند عطا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے فتویٰ دینا، فتویٰ دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ عالم بننے کے بعد کئی سال مفتی کے ساتھ گزارنا پڑتے ہیں، فتوے لکھ کر اس کو چیک کروانا پڑتا ہے، خون جگر پلانا پڑتا ہے، تب کہیں اس کی جانب سے یہ سند ملتی ہے کہ ہاں اب جو ہے فتوے کے سلسلے میں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔
لیکن اعلیٰ حضرت 14 برس کی عمر میں جب ہمارا بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امت کی کیسی فکر ہے، جو میں نے آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ محض اللہ کے بندوں میں اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں. تو اللہ کا خوف جو ہے وہ اگر پیدا ہوتا ہے تو علم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور جو علم اور فقاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندہ خاص کو، اس مرد مجاہد کو، اس ناموں سے رسالت کی حفاظت کرنے والے کو عطا فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا زبردست اور بے پایہ کرم ہے جو آپ پر ہوا ہے. اعلیٰ حضرت پورا مسئلہ حل کر کے بتا دیتے ہیں کہ تو خالی رعایت کا پوچھنے آیا ہے، چل میں تجھے یہ سکھاتا ہوں کہ اللہ حکم بھیجتا کیوں ہے. جب تجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ حکم بھیجتا کیوں ہے تو تجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جس میں تجھے رعایت مل جاتی ہے. ورنہ ہم جیسا آدمی اپنا وقت بچائے، بھائی میں تمہارا نوکر کوئی ہوں، میں 3-4 گھنٹے فتوے پہ کیوں لگاؤں، میرے اور کام نہیں ہے کیا؟ اور ہوتے ہیں، علماء کے بھی کام ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، اور وہ دیتے ہیں جواب لیکن مختصر دیتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نسلوں کے لیے کام کر کے چلے گئے کہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سند کی حیثیت رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت کا نام لے لیں گے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سامنے والا خاموش ہو جائے گا. تھوڑی دیر پہلے وہ بڑی بڑی تقریر کر رہا ہوگا، لیکن آپ کوئی بات کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، بس خاموش ہو جائے گا. آپ کا لکھا ہوا سند کی حیثیت رکھتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے جواب میں فقط یہ جواب نہیں دیا کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں تمہیں رعایت ملتی ہے. آپ لکھ دیتے کہ بھائی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، حالانکہ قیام فرض ہے، لیکن تکلیف والا اور عذر کا معاملہ آیا تو شریعت نے معافی دی رکھی ہے یا نہیں؟ فرض بھی معاف کر دیا. جو سجدہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ اشارے سے کر لے، تو شریعت نے گنجائش رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ تو اعلیٰ حضرت یہ چیزیں ذکر کر دے. کوئی بھوک سے مر رہا ہے، ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ کچھ بھی حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ہے اور ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے، اب مر جائے، حرام جانور نہ کھانے کی وجہ سے مر جائے یا زندگی بچائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اس کے لیے مطلب شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے اتنے لقمے کھانا فرض ہے جس سے زندگی بچ جائے. تو جواب اتنا ہو سکتا تھا کہ بھئی فلاں معاملہ ہو تو تمہیں رعایت حاصل ہو جائے گی. لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کوئی خاص حالات ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے تمہیں رعایت مل جاتی ہے، خاص حالتوں کی وجہ سے رعایت مل جاتی ہے. تو میں تجھے یہ سکھاتا ہوں کہ وہ کون سی خاص حالتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ حکم اتارتا ہے، اور پھر وہ حالت بدل جاتی ہے تو اس حکم کو تبدیل کر دیتا ہے اور تمہیں رعایت مل جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ شریعت کے احکام کے اتارنے کا جو مقصد ہے وہ 5 چیزیں ہیں. 5 چیزوں کی حفاظت شریعت کا مقصد ہے: دین، جان، عقل، نسب اور مال. دین، جان، عقل، نسب اور مال. شریعت نے جو بھی حکم دیا ہے اس حکم میں ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کی حفاظت مقصد ہے. شریعت کا مقصد تھا دین، جان، عقل، نسب اور مال کی حفاظت کی جائے. اب یہ کیسے ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب شریعت نے حکم دے دیا کہ جن کاموں کے کرنے سے ان 5 کی حفاظت ہو سکتی ہے اس کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور جن چیزوں سے رک جانے سے ان 5 کی حفاظت ہوتی ہے ان سے رک جانے کا حکم دے دیا جائے. تو یہ امر اور نہی یعنی احکامات ہمیں دے دیے گئے کہ جن چیزوں کے کرنے سے ان 5 کی حفاظت ہے اس کا حکم دے دیا، اور جن چیزوں سے رکنے سے ان 5 کی حفاظت ہوتی ہے ان سے رکنے کا حکم دے دیا. شراب سے رکنے کا حکم دے دیا، حرام قرار دے دیا. کیوں؟ اس میں عقل کی حفاظت ہے، ورنہ بندہ شراب پی لے تو عقل مفقود ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کتنی چیزوں کی حفاظت: دین، جان، عقل، نسب اور مال. تو یہ شریعت کا یہ حکم عقل کے تحفظ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ شریعت نے عدت کا حکم رکھا ہے اور حرام کاری زنا کو منع کیا ہے. عدت گزارے گی عورت تاکہ کسی کے نسب کی حفاظت ہو سکے. شوہر انتقال کر گیا ہے تو اگر وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے تو عدت گزارنے سے پتہ چلے گا کہ اگر حاملہ ہے تو اس کے نسب کی حفاظت کرے گی، پہلے نکاح نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح سے بدکاری سے روکا کہ نسب کی حفاظت ہو، تو نسب کی حفاظت مقصود تھی تو عدت کا حکم بھی دیا اور حرام کاری سے روک بھی دیا. دین، جان، عقل، نسب اور مال. تو یہ حکم نسب سے متعلق ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح شریعت کہتی ہے علم سیکھو. کیوں سیکھیں؟ اس لیے کہ اگر علم نہیں سیکھو گے تو تمہارا دین تباہ اور برباد ہو جائے گا.
تم ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارے عقیدے بگڑ جائیں گے، تمہاری عبادتیں بگڑ جائیں گی۔ تو دین کا تحفظ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے۔ تو شریعت نے دین کا تحفظ مطلوب تھا تو علم کو فرض قرار دے دیا۔ تو آپ میری بات سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے دیے ہیں: دین، جان، عقل، نسب اور مال۔ جن چیزوں کے کرنے سے حفاظت ہوتی تھی ان کے کرنے کا حکم دے دیا، اور جن چیزوں سے رک جانے سے حفاظت ہوتی تھی ان سے رکنے کا حکم دے دیا۔ کماؤ، چوری نہ کرو، ڈاکہ مت ڈالو، غصب نہ کرو، حکم دے رہی ہے کماؤ۔ جب کمانے کا حکم دے دیا تو پھر بندہ چوری نہیں کرے گا۔ اس سے مال کی حفاظت ہوگی یا نہیں دوسروں کے؟ اور منع کر دیا کہ ظلم نہ کرو، غصب نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو۔ تو جب یہ منع کر دیا اور بندہ نہیں کرے گا تو مال کا تحفظ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ جتنے بھی احکامات دیکھ لیں اس کا تعلق ان 5 ہی سے ہوگا، ان 5 کے تحفظ سے ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب تم یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم دیے ان 5 کی حفاظت کے لیے دیے۔ اب کبھی ایسا ہو جائے کہ اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ان 5 میں سے کسی ایک کا نقصان ہوتا ہو۔ 5 کیا ہیں؟ دین، جان، عقل، نسب اور مال۔ اب بندہ جو ہے کسی ایسے جنگل میں پھنس گیا ہے، ایسے مقام پر ہے کہ کھانے کو کوئی حلال چیز ہے ہی نہیں، اور مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے، اور اس کو یقین ہے، غالب گمان ہے کہ مر جائے گا اگر کچھ نہ کھائے، اور مردار پڑا ہوا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، اور شراب پڑی ہوئی اور کوئی چیز نہیں ہے حلال۔ اب کیا کرے؟ تو اب اللہ نے منع کیا ہے مردار کھانے سے، اللہ نے منع کیا ہے شراب پینے سے، اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، جان کا نقصان ہے مردار کھانے میں، صحت کا نقصان ہے، اگر مسلسل کھاتا رہے گا صحت کا نقصان، روک دیا۔ شراب پینے میں عقل کا نقصان ہے، روک دیا ہے۔ لیکن اب اللہ کے اس حکم پر اس وقت عمل کیا جائے تو جان چلی جائے گی۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتاؤ یہ حکم اصل ہے یا 5 مقاصد اصل تھے؟ یہ حکم کیوں آیا تھا؟ ان 5 کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ اب حکم پر ہی عمل کرنے کی وجہ سے جان جا رہی ہے تو جان جانے دیں یا حکم بدل دیں؟ اللہ نے ہمیں میکینزم عطا کیا کہ اب اس خاص فرد کے حق میں، کیونکہ اصل مقاصد ہیں دین، جان، عقل، نسب، مال کی حفاظت اصل مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حکم دیا تھا۔ اب حکم پر ہی عمل کرنے کی وجہ سے جان جا رہی ہے کہ نہیں کھا رہا مردار تو مر رہا ہے، شراب سے پیاس نہیں بجھا رہا تو مر رہا ہے۔ اب اس حکم پر عمل کرتے ہوئے مر جائے یا زندگی بچا کر اس چیز کو تھوڑا سا استعمال کر کے اپنی زندگی بچا لے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیسا زبردست ہمیں سکھا دیا کہ میکینزم شریعت کا یہ ہے کہ شریعت حکم کیوں دیتی ہے؟ 5 چیزوں کا تحفظ شریعت کو چاہیے، اور اس کے لیے اس نے حکم دے دیا۔ لہٰذا کبھی کسی خاص حالت میں کسی حکم پر عمل کرنے کی صورت میں ان 5 میں سے کسی ایک کا نقصان ہو رہا ہو، تحفظ میں فرق پڑ رہا ہو، تو اس کے تحفظ کو وہیں رہنے دیں گے، اس خاص فرد کے لیے اس حکم کو بدل دیں گے۔ لہٰذا پھر فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہے تو زندگی بچانا لازم ہے، تو وہ اتنے لقمے اس مردار سے کھا سکتا ہے کہ جتنے لقمے کھانے میں اس کی زندگی بچ جائے، فرض ہے، ورنہ حرام موت مرے گا۔ حالانکہ وہ حرام تھا مردار کھانا، لیکن اس خاص حالت میں اس کے لیے فرض ہے، اور اس خاص حالت میں اس کے لیے فرض ہے کہ اتنے گھونٹ شراب کے پی سکتا ہے زندگی بچانے کے لیے، پیاس کی حالت میں جبکہ کوئی حلال چیز میسر نہ ہو، اتنے گھونٹ پی سکتا ہے کہ جس سے یہ موت سے بچ جائے۔ تو اب یہ کمال رسالہ آپ نے تعریف فرمایا جس کا نام رکھا جل النص فی اماکن الرخص، کہ رخصتوں کے مقامات میں واضح روشن کلام، یہ نام آپ نے رکھا کہ میں تجھے بتاتا ہوں تو رعایت پوچھنے آیا کہاں ملتی ہے، میں تجھے سکھاتا ہوں کہ شریعت حکم کب دیتی ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے ان 5 کے حفاظت کے لیے، اور جب اس کا مطلب اصل یہ 5 چیزیں ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے یہ احکامات آئے۔ اب حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ان 5 میں سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو تو اس 5 مقصد کو اپنی جگہ پر قائم رکھیں گے، اور اس حکم میں اللہ تعالیٰ تبدیلی فرما دے گا اس شخص کے لیے۔ تو یہ جو اعلیٰ حضرت کی فقاہت ہے کہ ایسا سمجھا دیا کہ پورا شریعت کا میکینزم ہماری سمجھ میں آ گیا کہ کس طریقے سے احکامات آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا کشف تام ہو جاتا ہے عالم کو بھی
کہ جب وہ ان رسائل کا اور اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کا مطالعہ کرتا ہے تو جو چیزیں بہت ساری کتابوں کے پڑھنے کے بعد مختلف مقامات پر بکھری بکھری آپ کو ملیں گی، وہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ میں ایک جگہ پر مل جائیں گے۔ اگر آپ نکاح سے متعلق رسالہ پڑھ لیں، پوری ایک جگہ پہ ساری چیزیں آپ کو جمع مل جائیں گی، ساری چیزیں۔ طلاق سے متعلق پڑھ لیں، ہر طرح کے مسائل آپ کو وہاں پر مل جائیں گے، اور عقل کو حیران کر دینے والا کلام آپ فرماتے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ سمجھ گئے کہ میں نے ایک ہی رسالے کی ایک ہی مسئلے کے جواب کی آپ کے سامنے مثال پیش کی۔ ایک کسی نے آ کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا جو ہے اس کا تذکرہ ہے، لہٰذا دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا حرام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بھئی اگر ایک ہاتھ کا تذکرہ ہے تو اس سے دو ہاتھ کا ممانعت کیسے ثابت ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ والخیر فی یدیک، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ ید اللہ ہی المبسوطہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ کشادہ ہے۔ اب یہاں پر ید آیا، واحد کا صیغہ آیا، لیکن اس کا مطلب کیا دوسرا ہاتھ کشادہ نہیں؟ تو ایک کا تذکرہ کرنا دوسرے کی نفی کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو مقام مدح میں کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ادنا کو ذکر کرتے ہیں، یعنی فضیلت کا ذکر کیا جائے تو ادنا کو ذکر کرتے ہیں، کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا، اعلیٰ حضرت کی فقاہت دیکھیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کھجور صدقہ کرے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اسے اپنے دست اقدس سے قبول فرمائے گا اور اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ ایک کھجور صدقہ کرنے کا یہ ثواب ہے۔ اب کوئی کہے کہ ایک کھجور فرمایا، ایک کا لفظ آیا ہے، لہٰذا اگر دو کھجور کرے گا تو یہ ثواب نہیں ملے گا، بندہ کیا کہے گا کہ بھائی مقام مدح ہے، اگر ایک کھجور پر یہ ثواب مل رہا ہے تو ایک سے زائد پر تو بدرجہ اعلیٰ یہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے مقام ترہیب میں فرمایا، ڈراوے کے مقام پر، کہ اگر کسی شخص نے آدھی بات کہہ کر اپنے بھائی کو پھنسوا دیا، ظالم لوگ پیچھا کر رہے تھے، وہ کہیں چھپ گیا اور اس نے اشارہ کر کے اس کو پکڑوا دیا، پھنسوا دیا، یا کسی کی مخبری کر کے کسی کو اشارے سے مخبری کر کے پھنسوا دیا، تو حضور فرماتے ہیں کسی نے آدھی بات کہہ کر اپنے کسی بھائی کو پکڑوا دیا، پھنسوا دیا، مصیبت میں مبتلا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا میدان محشر میں، اور ہوگا کون جو نظر رحمت فرما سکے؟ تو آپ کو یہ کہے کہ آدھی بات کہہ کر اگر پھنسوا دے تو اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اگر پوری بات ہی کہہ کر پھنسوا دے تو یہ عذاب نہیں ہوگا، ہاتھ پکڑ کے ہی لے گیا دے نیاز چھپا ہوا ہے، تو کیا نہیں ہوگا ایسا کہ بھائی مقام ڈراوے کے مقام میں ادنا درجہ کے اشارے سے اگر کوئی ظلم کیا ہے کسی پر تو اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، تو واقعتاً وہاں پہنچا دے اور واضح دلالت کے ذریعے سے پکڑوا دے اور پہنچا دے اور نقصان میں مبتلا کر دے، تو بتائیے بدرجہ اولا اس پر یہ عذاب اترے گا۔ تو آدھی بات کا ذکر ہوا ہے تو آدھی کو ہی پکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ جب فضیلت کا ذکر کیا جاتا ہے، مقام مدح کا ترغیب یا ترہیب، ڈراوے کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ادنا کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اعلیٰ خود بخود اس کے تحت داخل ہو جاتا ہے کہ جب ادنا ایک کھجور میں یہ ثواب ہے تو اس سے زیادہ میں بدرجہ اولا ہوگا۔ آدھی بات کہہ کر اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے میں یہ عذاب ہے کہ اللہ رحمت نہیں فرمائے گا، تو پوری بات کہہ کر نقصان پہنچانے میں بدرجہ اولا نقصان کا سبب بنے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بھی جو رسالہ لکھا اور اس پر حدیث کے باب میں جو کلام فرمایا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ علماء ہی کا حصہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم، اور گویا کہ ایک خاص مشن کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس بندہ خدا کو ہمارے درمیان بھیجا، اور اس بندہ خدا نے نہ صرف ہمارے ایمانوں کی حفاظت کی، ہمارا وہ تعلق اپنے حبیب کریم صلی اللہ کے حبیب سے جوڑ دیا کہ جیسا تعلق ہونا چاہیے، اور ہماری نسلوں پر احسان کر کے چلے گی۔ حالانکہ نہ میڈیا ہے نہ کچھ ہے، 100-125 برس پرانی بات ہے کہ 1856 میں پیدائش ہو رہی ہے اور 1921 میں تقریباً 100 سال ہونے کو آیا آپ کے وصال کو۔ 100 برس وصال کو ہو گئے جب میڈیا اور کچھ نہیں تھا، اور آج اعلیٰ حضرت کو ہر ایک جانتا ہے۔ تو اس پھول کی خوشبو
اللہ تعالیٰ نے عالم اکناف میں ہر طرف پھیلا دی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، علم کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کا جو حق ایک بندے کی حیثیت سے ادا ہو سکتا ہے، اس میں آپ نے ذرا بھی پس و پیش نہیں فرمایا۔ کسی نے کہا کہ کوئی آیا کوئی وڈیرا اور کہا کہ بھئی آپ اتنے اچھی شاعری کہتے ہیں تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اور میرے لیے بھی آپ ایک قصیدہ لکھ دیں۔ بالا حضرت پیسوں کے لیے شاعری کریں گے اور کسی انسان کی تعریف کریں گے؟ اعلیٰ حضرت کا تو جب بھی قلم اٹھا ہے تو حضور کی مدحت اور حضور کی ثنا میں اٹھا ہے، حضور کی نعت کے لیے اٹھا ہے۔ تو آپ نے لکھنا شروع کیا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آخر میں آ کر کیا کہتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، میں ان دولت والوں کی مدح کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان ہے۔ اس کا نام تھا نان پارا، جس نے کہا تھا کہ میرے لیے لکھ دو۔ اعلیٰ حضرت نے آخر میں اس کا نام بھی توڑ کے ذکر کیا، میرا دین پارہ نان نہیں۔ اس کے دو مطلب نکلے کہ ایک تو اس کی توہین ہو گئی اس میں کہ اس کا نام ہی الٹا کر دیا، اور شعر بھی بالکل درست ہو گیا۔ پارہ نا کا نان کا ایک مطلب ہوتا ہے روٹی، اور پارا کا مطلب ٹکڑا ہوتا ہے۔ میرا دین پارہ نا نہیں، میرا دین یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے میں اپنے دین کو بیچ دوں گا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مقام و مرتبہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو علمی جہت سے کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا کہیں نام آ جائے تو بس وہ سند کی حیثیت رکھتا ہے، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کا نام آ جاتا ہے۔ یہی آپ کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ مقبولیت کس نے عطا فرمائی ہے؟ اور اپنے ہی نہیں، پرائے بھی اعلیٰ حضرت کی فقاہت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا فتاوی رضویہ لکھ کر چلے گئے ہیں، ایسا یہ مجموعہ ہے کہ اس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالم ہوتا کیا ہے، مفتی حقیقتاً ہوتا کیا ہے، اور اس کی دسترس کہاں تک ہوتی ہے، اور یہ علم کیسا انکشاف کرتا ہے، کیسا شرح صدر اور ایسا سینے کو کھول دیتا ہے کہ پھر اللہ کا جو بھی حکم آتا ہے طبیعت اندر سے کہتی ہے کہ ہاں واقعی طبیعت اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ ایسے ہی حکم ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ تو یہ علمی مقام اللہ تعالیٰ نے میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اور ہم محبت کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ جب اعلیٰ حضرت کے لنگر کھانا، آپ کی یہ محافل کر کے فقط نعتیں پڑھنا جائز ہے، کار ثواب ہے، مسلمان کو مومن کو کھانا کھلانا اس کی فضیلت مذکور ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم پر تمہارے کسی ادنا پر ہے۔ تو ایک طرف مستحبات کو رکھ لو اور دوسری طرف علم کو رکھ لو۔ علم کے مقابلے میں کوئی بھی نیکی مقابل ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو آپ ہر چیز کے مقابلے میں علم کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے، اور علم سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے، اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے۔ یہی وہ شے ہے کہ جو اطمینان قلب عطا کرے گی، یہی وہ شے ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ذات پر ایسا کمال ایمان حاصل ہو جائے گا علم کے باعث کہ بندہ کہے گا کہ ہاں وہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی میرا محافظ ہے، وہی میرا مدد کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ ظالم بھی نہیں ہے، وہ میرے اجر میں کمی نہیں بلکہ بے حساب اجر عطا فرمانے والا ہے۔ جب یہ علم کی وجہ سے یہ ایقان، یہ مضبوط ایمان اپنے رب کریم پر قائم ہو جائے تو اب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ وہ تو میرا رب ہے، وہ تو میرا خالق ہے، وہ تو میرا مالک ہے، اس سے زیادہ میری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تو اب اگر اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو بظاہر مجھے ناگوار گزر رہی ہے لیکن اس میں بھی میرے لیے بہتری ہی بہتری ہے، اس لیے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا محافظ ہے، میرا محافظ، اور وہ ظالم نہیں ہے، تو اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ ظلم نہیں کر رہا بلکہ اس کے ذریعے سے مجھے درجہ کمال عطا فرما رہا ہے کہ ہر آنچ ساقی مار ہے عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو ڈال دے وہ لطف ہی لطف ہے، پورا بھر دے تو لطف و کرم ہے، آدھا رکھے تو لطف ہے، خالی رکھے تو لطف ہے، عطا کرے تب بھی لطف ہے اور عطا نہ کرے تب بھی لطف ہے۔ تو یہ علم ہے جس کی برکت سے ایمان اس درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ پر ایسا کامل بھروسہ ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر
پھر اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے، سکینہ قلب پر اترتا ہے، پھر یہ دنیا کی مشقتیں مشقت نہیں لگتی ہیں، پھر یہ مالی تنگی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ ہراچ ساقی مارے عین الطاف، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو ڈال دے وہ عین الطاف ہے، لطف ہی لطف ہے، کرم ہی کرم ہے، اس میں کوئی ظلم کا پہلو نہیں ہے، بلکہ میرے لیے اس کی طرف سے عنایات ہی متوجہ ہیں۔ یہ وہ علم، یہ وہ نور ہے جس کی بنیاد پر اللہ پر ایسا بھروسہ قائم ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی زندگی کی دشواری اسے دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ضروری ہے، کسی نے پوچھا کہ کیا اولاد والدین سے زندگی میں وراثت کا حق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ تو نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ حق اس کو کہتے ہیں کہ جو حق وہ ہے کہ جو کسی پر نکلتا ہو اور جس پر نکلتا ہے اس کے لیے دینا لازم ہو، وہ حق بنتا ہے۔ اور یہ مال وراثت جو ہے اس میں حق بنتا ہی اس وقت ہے کہ جس کا مال ہے اس کا انتقال ہو جائے، انتقال سے پہلے وہ مال وراثت بنتا ہی نہیں ہے۔ جب مال وراثت نہیں بنتا تو اولاد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ والدین سے مطالبہ کرے، اور بعض اوقات یہ مطالبے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ والد صاحب سے انتہائی عاجزی کے ساتھ احترام کے ساتھ کہا کہ ابا جی ضرورت ہے، اگر آپ مجھے کر دیں تو آپ کی مہربانی، وہ الگ بات ہے، لیکن کہ بھائی مجھے میرا حصہ دے دو، یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، یہ توہین اور دل آزاری کے زمرے میں آتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور تھوڑا سا میں لاجیکل آرڈر میں آپ کو آدھے منٹ میں سمجھا دوں کہ اگر بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے تو بیٹا اگر انتقال کر جائے تو باپ بھی وارث بنتا ہے۔ وراثت میرا مضمون ہے، میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، تو اب بیٹا وارث بنتا ہے تو بیٹا آ گیا کہ ابا جی دیکھیں، اگر کسی شخص کا ایک ہی بیٹا ہو اور کوئی اس کا رشتہ دار نہ ہو تو اب حال یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے گا تو سارا مال بیٹے کو مل جائے گا۔ اب یہ بیٹا آ کر کہتا ہے کہ والد صاحب آپ کے انتقال کے بعد سارا مال مجھے مل جائے گا، ابھی دے دیں، تو کیا والد صاحب روڈ پر آ جائیں اور بھیک مانگیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو حق ہی حاصل نہیں ہے مطالبہ کرنے کا۔ اچھا دوسری طرف یہ کہ اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو وہی پورا بیٹے کا مال باپ کا ہو جائے گا، تو کیا باپ اس بنیاد پر مطالبہ کر سکتا ہے کہ بیٹا اگر تو پہلے مر گیا تو تیرا مال شریعت کی روشنی میں میری طرف آ جائے گا، لہٰذا زندگی میں تو سارا مال مجھے دے دے؟ تو باپ مانگے تو برا لگے، اور ہم جو ہے سینہ چوڑا کر کے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سوچنا چاہیے، حق کی تعریف جاننی چاہیے۔ علم ہر چیز کو واضح اور روشن کر دیتی ہے کہ علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر حق ہے تو طلب کر سکتے ہیں، حق بنتا ہی نہیں ہے لہٰذا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ والد صاحب زندگی میں ان کا مال ہے، وہ چاہے اپنے اوپر خرچ کر دیں یا کسی کو دیں یا آپ کو دے دیں یا نہ دیں، ان کی مرضی ہے، وہ جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ اولاد کو مطالبہ کرنے کا کوئی حق اس بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ کے وصال کے بعد میں وارث بن جاؤں گا، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔